کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا، اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے، اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے، نیشنل اسمبلی کے، بچر صاحب پنجاب کے اوپر، وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب، اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ، یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے، ہم تو خاموشی سے گئے، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا، اور الٹا ہمیں گھسیٹا، ہمیں مین ہینڈل کیا، ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا، لے گئے اندر، لے گئے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے، اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا، اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے، نہیں کیا انہوں نے، ہم واپس۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی، ایکس اسپیکر، لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب، تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ ان پرووکڈ، یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو۔ ہم تو بڑے پیسفلی پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے۔ جب وہ نہیں دیا گیا، جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی۔ ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی کوئی وقت ہے، نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے، تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں، اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں، شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت، میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح کے حرکتوں پہ، ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے، اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے یا لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذہن میں جتنی بھی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے۔ یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے اس میں ہمارے کو سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں، یا ہمارے جتنی بھی ہماری کو خواتین ہیں، یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ہم ڈرائیں گے۔ اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں
शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ थे, ओन अब्बास बप्पी साहब थे, और अलामा साहब थे, नासिर रिजवी साहब थे, तो शिबली फराज साहब थे, असद कैसर साहब थे। उस दिन हम निकल आए थे। तो इनका ये ख्याल है, चाहे ये टिकटॉकर गवर्नमेंट है पंजाब की, मैं पंजाब के हवाले से मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जिस तरह उन्होंने उधर जो कारकर्दगी उनकी आज दिन तक है, जिस तरह स्मोक से लोग उधर मर रहे हैं, और जिस तरह वो एग्रीकल्चर टैक्स ला रहे हैं, जिस तरह आपका उन्होंने डेफिमेशन बिल उन्होंने पास किया, तो जिस तरह वो एक टिकटॉकर एक बैठी है चीफ मिनिस्टर, जिसको कोई पता नहीं, वो यूके और जनेवा में बैठी है, स्मोक से दौड़ के वो गई है। तो अगर वो ये समझती है कि इमरान खान के ये जो लोग, ये वर्कर्स हैं, हम सब इमरान खान के वर्कर्स हैं, और अल्लाह के बाद आज हम इस जगह पे जो हमें इज्जत मिली है वो इमरान खान की वजह से मिली है। अगर हम डर जाएंगे तो इन एजेंसीज की भी ये गलत फहमी है, इस नाम नेहाद चचा भतीजी की गवर्नमेंट की भी गलत फहमी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने कायद के हुक्म पे, जो भी उसका हुक्म होगा, चाहे उसकी और हमारी मुलाकात हो न हो, उसके हम हर पैगाम हर हुक्म के लिए तैयार हैं जी। थैंक यू वेरी मच।